اور یاد رکھ لیں یہ جن کا ذکر ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ جن کا ذکر ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب قبلہ کے پاس عقیدت میں، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ اے علی، جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، میں آگے آگے ہوں گا، میری ازواج میرے ساتھ ساتھ دائیں بائیں ہوں گی، پھر تیری اولاد ہوگی، سیدہ زہرا ہوں گے، پیچھے پیچھے تو ہوگا۔ تو وہ لجپال ہے نا، عرض کی فمحبونا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تو یوں جائیں گے اور ہمیں چاہنے والے، پل صراط ہے، ہمیں چاہنے والے، ہمارے نعرے لگانے والے، ہم سے محبت کرنے والے۔ سرکار نے فرمایا علی تیرے ساتھ ساتھ وہ بھی آئیں گے، اور میرے نبی نے یہاں تک فرمایا، اور یہ تک بھی فرمایا حدیث میں ہے وفی درجتی یوم القیامہ کہ علی اہل بیت کی محبت والوں کو اپنے درجے میں رکھوں گا۔ کون سے درجے میں؟ اچھا آپ کو قیامت والے دن پتہ ہے کہ عرش کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا؟ پتہ ہے؟ میں نے عقل مند کہا تھا آپ کو شروع میں یاد کریں، عقل مند وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ قیامت والے دن عرش کے علاوہ سایہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے عرش کا سایہ؟ میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ میں جنت میں گیا تو بڑی خوبصورت تھی، وہاں میں نے سب کے مکان دیکھے، لیکن جو ہمارا مکان تھا نا اس کی چھت نہیں تھی۔ یا رسول اللہ وہ اس کی جو چھت ہے، وہ فرمایا ہمارے گھر کی چھت جس میں ہم ہوں گے اہل بیت، وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ اللہ کا اپنا، وہ اہل بیت کے گھر کا، وہ جو اللہ کا عرش ہے وہ کن کے گھر کی چھت ہے؟ جنت میں جو اہل بیت کا گھر ہوگا۔ تو احباب گرامی پھر ذرا عقل سے زندہ رہیے گا اور عقل پہ ہی مریے گا۔ قیامت والے دن ان کے گھر کی چھت کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ان کے گھر کی چھت کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ جو لواء الحمد ہے، حمد والا جھنڈا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس دن لوائے حمد کے نیچے جگہ ملے گی، پتہ ہے وہ بھی تو علی پاک کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا بھئی؟ وہ بھی تو علی پاک کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میرے نبی نے تو یوں تک بھی فرمایا ہے، دو شخص یوں بھی کھڑے ہوں، یہ علی سے محبت رکھتا ہے، یہ بغض رکھتا ہے، محبت والے پہ اس کا سایہ ہوگا، دوسرے پہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھ لیں انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا یاد رکھنا، فانظروا، یاد رکھنا میں وہاں پر پوچھوں گا حوض کوثر پہ، کیف اخلفتمونی بعدی، تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ مت سمجھیے گا کہ رحمت للعالمین ہے تو جاتے ہی کہیں گے کہ وہ جی میرا امتی آیا، جلدی جلدی فرشتوں اس کو پانی دے دو، بڑا گھبرایا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا پیاسا ہے، بڑا تڑپ رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، جتنا بھی کوئی تڑپ رہا ہوگا فرمایا پوچھوں گا پہلے ان کا بتاؤ، پھر ملے گا۔ رحمت للعالمین ہوں، بے اصول نہیں ہوں، بے اصول نہیں، رحمت للعالمین ہوں، بے اصول نہیں ہوں۔ تو وہاں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کو میرا سلام ہے، انہوں نے تو کنجوسی نہیں کی، بتا دی۔ آج یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحابہ نہیں آگے بات بتائی، انہوں نے تو کنجوسی نہیں کی، بتا دیا انہوں نے۔ تو احباب گرامی اب کوئی عقل مند ہو جس کو پتا ہو پیاس بڑی ہوگی، تڑپ بڑی ہوگی، شدت بڑی ہوگی، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ ملے گا کیسے، اور اگر اس کو پتا ہو تو پھر بھی وہ اس گھر سے دور دور پھرے، اس سے بڑا بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے احباب گرامی ان کا ذکر کریں جن کا بتانے پر آپ کو پانی ملے گا۔ اور یہ بھی کسی سے بولی ہوئی بات تو نہیں ہے نا، یہ کسی سے بولی ہوئی بات تو نہیں ہے نا کہ پل صراط جو ہے وہ کتنا خطرناک رستہ ہے، وہاں سے گزرنے کی مہر کون لگا کے دے گا؟ حضرت علامہ ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ میں آپ نے یہی لکھا ہے، بھی وہ بڑے مستند شخصیت کا میں نے نام لیا ہے، علامہ ابن حجر کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہو جائیں گے، اس سوال و جواب سے، اعمال سے، ہر معاملے سے، بڑا خوش ہو کے وہ جا رہا ہوگا، جب پل صراط پہ چڑھے گا یا جنت میں جانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں وقفوہم، یہ قرآن کی آیت ہے، ان کو روک لو، وقفوہم انہم مسئولون، یہ قرآن کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں،
فرشتوں روکو ان کے، ابھی ان سے کوئی اور بھی سوال ہوگا۔ تو احباب گرامی نماز کا سوال ہو چکا، مولوی صاحب پاس، باقی ہو چکا سب پاس، فلاں ہو چکا سب پاس، بڑا خوش تھا کہ میں تو گیا جنت میں۔ اللہ نے فرمایا پل صراط پہ ہی روک لو، بالکل نیچے جہنم ہے۔ حاجی صاحب کو کہاں روک لو؟ پل صراط پہ روک لو، بالکل نیچے جہنم ہے۔ یا اللہ اب کیا پوچھے گا؟ تو میں تو نہیں کہتا، حضرت تفسیر در منصور والے کہتے ہیں، تفسیر روح المعانی والے کہتے ہیں، علامہ ابن حجر کہتے ہیں، علماء دیوبند کے سرخیل بڑے بڑے علماء نے بھی یہی لکھا ہے۔ تو احباب گرامی انہوں نے بھی یہی پتہ دیا ہے، مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب یا ان حب علی ابن ابی طالب، اللہ تعالیٰ وہاں پر کھڑا کر کے پوچھے گا میرے نبی نے جو کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس کو ولی مانا تھا، اس کو ولی مانا تھا یا نہیں مانا تھا، اس کو محبوب بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ بس یہی وہ سوال ہوگا جس پہ فیصلہ ہوگا، جس پہ کیا ہوگا؟ جس پہ فیصلہ ہوگا۔ تو احباب گرامی پھر عقل والا، شعور والا، بھئی یہ تو عظمتیں ہیں جس کو اللہ دے دے۔ اور یاد رکھ لیں میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا، امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اور بھی کتب میں ہے کہ جب آپ معراج سے آئے تو فرمایا صحابہ اوحی الی فی علی ثلاث، اللہ نے 3 چیزیں علی کے بارے میں مجھے بتائی ہیں وہاں پر۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا اللہ نے فرمایا محمد علی سید المسلمین ہے، امام المتقین وقائد غر المحجلین، علی مسلمین کا سردار ہے۔ اب جو مسلم ہے سید علی ہے۔ اب آپ یہ پیمانہ خود فٹ کرتے رہیں کہ مسلم کون ہے، میں کیا کروں، میں کیوں بتاؤں؟ سب کو پتا ہے مسلم کون کون ہے۔ اول تاخر جو بھی مسلم کہلائے گا وہ مسلم ہوگا، علی سید المسلمین ہوگا۔ اور فرمایا دوسری بات وہی کی، بھئی میں یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ ہماری اہل سنت والجماع کی کتب میں ہمارے بزرگوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں، جو تفاسیر کی ہیں، وہ عرض کر رہا۔ فرمایا امام المتقین، ساری کائنات متقین ہو سکتی ہے، امام المتقین علی ہے۔ اب از اول تا آخر جو بھی ہے وہ متقی ہے، علی امام المتقین ہے۔ علی کیا ہے؟ امام المتقین ہے۔ یا رسول اللہ تیسری قائد غر المحجلین، بھئی یہ وضو کے آثار چمکیں گے نا قیامت والے دن، یہ غر المحجلین یعنی یہ چہرہ، یہ ہاتھ، حضرت ابو ہریرہ یہاں تک واش کیا کرتے تھے وضو میں کہ یہ قیامت والے دن چمکیں گے تو میرے نبی مجھے جلدی پہچان لیں۔ یہ پاؤں آپ کے چمکیں گے وضو کرنے والوں کے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ نے کہا کہ یہ جو وضو کرنے والے لوگ ہیں ان کی قیادت بھی علی کرے گا جنت کی طرف، ان کی قیادت بھی جنت کی طرف کون کرے گا؟ علی کرے گا۔ تو بھئی آپ کا خیال ہے وضو والی قطار میں داخل ہو کے جنت کی طرف جانے گا کہ نہیں؟ بھئی ایک اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو وضو کرنا، کیا کرنا؟ وضو تو نماز کے لیے کریں گے نا، اور دوسرا علی کو اپنا قائد ماننا۔ علی کو کیا ماننا؟ تو اس لیے احباب گرامی آج کی اس بزم میں چند ایک جو میں نے باتیں کی ہیں وہ اہل بیت اطہار کی شان میں، ان کے فضائل میں، قرآن و حدیث کے حوالہ سے چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہے۔ دعا ہے کہ میرا مالک میری آپ کی حاضری